الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتبرؤون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله گیارہواں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، آیات ہے 78 سے 86۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ان دونوں کے حوالے سے آج ایک بڑی اہم بات بتائی گئی۔ ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق جو ہے وہ موجود ہے، جس کا اہل ایمان کے علم میں ہونا وہ ازد ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، سب سے بڑی زیادتی اہل کتاب کی، اور یہاں اس میں بطور خاص یہودی جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے بڑی جو ان کی زیادتی تھی، سب سے بڑی غلطی تھی، اللہ فرماتے ہیں لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، منکر سے برائی سے نہیں روکتے تھے، فعلوا، جبکہ وہ کر رہے ہوتے، یعنی برائی کا ارتکاب وہ کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوا، جب وہ برائی کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ یہ معاملہ اتنا شدید اور اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال سے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسے سمجھو، یہ ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا،
اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے سمندر کے اندر کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. اس کشتی کے 2 درجے ہیں، یعنی 2 اس کی منزلیں ہیں. کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہیں، کچھ نیچے والی منزل میں ہیں. تو جو اوپر والی منزل کے جو نیچے والی منزل کے لوگ ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، جا کے سمندر سے پانی لے کے آتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں اور سمندر میں ڈول ڈال کے پانی لے کے آتے ہیں نیچے. سمندری سفر صاحب ذرا لمبا ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ نیچے والے لوگ تھے، نیچے والی منزل کے لوگ تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہم خود بھی اچھا خاصا چل کے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم یہیں سے کشتی کے جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیں اور یہیں سے ڈائریکٹ جو ہے سمندر سے ہم پانی لے لیں. تو ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا. چنانچہ انہوں نے اوزار لے کر کے کشتی کے جہاز کے پیندے کو سوراخ کرنا شروع کیا. جب آواز آئی اس کے کھودے جانے کی، اس کے توڑے جانے کی اوپر والوں کو، تو وہ نیچے والوں کے پاس آئے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نیچے والوں نے کہا کہ ہم پانی لینے کے لیے آتے ہیں بار بار اوپر، اس سے آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کہیں نیچے سے سوراخ کر لیں اور ہمارے پاس براہ راست جو ہے وہ پانی آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں روکتے تو خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی ڈوبیں گے. یہ ہے برائی کا معاملہ. معاشرے کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اولاً چند لوگ ہوتے ہیں جو برائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر معاشرے کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو اور وہ ان لوگوں کو ملامت کرے تو برائی دبی رہتی ہے. اگر معاشرے کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور لوگ ان کو ملامت کرنا چھوڑ دیں تو پھر آہستہ 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 وہ برائی اس قوم میں عام ہو جاتی ہے. اور یہ یہودیوں کی بگاڑ کی ایک بہت اہم اور بنیادی وجہ تھی کہ نہی علی منکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لبئس ما قدمت لبئس ما كانوا يفعلون، بہت برا ہے یہ ان کا عمل جو یہ کر رہے ہیں. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، رفیق بناتے ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، اور یہاں پر کافروں کو دوست بنانے سے مراد یہ ہے مشرکین مکہ. اب یہ جو دو اس وقت جو جماعتیں ہیں یہ باہم جو ہے اس وقت مقابل میں ہیں ایک دوسرے کے. یہودیوں نے پورا ساتھ دیا ہے مشرکین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے مقابلے میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا مشرکین مکہ کا. یہاں کافروں سے مراد مشرکین مکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تو لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو ان کے نفسوں نے جو ان کے لیے یہ تیاری کی ہے یہ بہت برے انجام کے لیے ان کی تیاری کی ہے. ان کے نفسوں نے ان کے لیے بدترین انجام کی گویا کی تیاری کی یہ حرکت کر کے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو وہ خوب اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ کا مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سخط اللہ علیہم، اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، اللہ ان پر غضبناک ہوا. وفی العذاب ہم خالدون، اور ان کو عذاب جو ملے گا وہ ہمیشگی کا ہوگا، ہمیشہ کے عذاب کے اندر یہ ڈالے جائیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوا ہے یعنی کلام پاک قرآن مجید، اس کے اوپر اگر یہ ایمان لے آتے تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر یہ ان کو اپنا دوست نہ بناتے. دیکھیں نا آپ گاہ کر رہے ہیں نا کہ ایک طرف توحید ہے، رسالت ہے اور آسمانی وحی کی بات ہو رہی ہے. یہ بات تو مشترک تھی اہل کتاب میں اور ہم اہل ایمان کے درمیان، یہ بات تو قدر مشترک ہے کل بھی اور آج بھی.
وہ بھی توحید کو، رسالت کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، انبیاء کے سلسلے کو مانتے ہیں۔ اختلاف ہے تو مذہب کی حد تک ہے، یقیناً ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے ان کا مکمل طور پر مشرکین کا ساتھ دینا، یہ بڑے ہی افسوسناک اور انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں یہودی۔ فطرتاً چاہیے تو یہ تھا کہ اے اہل ایمان کا ساتھ دیتے کہ بہت ساری باتیں تو ان کی ملتی جلتی ہیں، اچھا اگر ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم غیر جانبدار ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکمل طور پر جو ہے وہ کافروں کا ساتھ دیا۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ خدا کی اطاعت سے بالکل نکلے ہوئے ہیں، فاسق ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے سب سے بدترین دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں تم سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو اور اشرکو والذین اشرکو، ان کو جو مشرکین ہیں۔ اہل ایمان سے عداوت میں تو ان دو کو سب سے زیادہ شدید پاؤ گے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ اور تم اہل ایمان محبت میں، دوستی میں قریب ترین پاؤ گے ان کو جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، یعنی یہاں سے مراد عیسائی۔ عیسائیوں کو تم جو ہے اہل ایمان کو کہا ہے تم ان کو اپنے ساتھ دوستی میں اپنے ساتھ زیادہ قریب پاؤ گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہیں قسیسین، عبادت گزار عالم، اور وہ بانم اور تارک دنیا فقیر درویش، وہ ان کے اندر ہیں۔ اس وجہ سے یہ تمہارے لیے گویا ان کے اندر ایک نرم گوشہ ہے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نفس سے بھی یہ پاک ہے۔ اور یہودیوں کے بگاڑ کا آغاز ہی غرور نفس سے ہوا ہے۔ بالکل یہودیوں کے بگاڑ کا انداز بالکل ابلیس والا ہے، جس طرح ابلیس اچھے طریقے سے جانتا تھا اللہ رب العالمین کو اور آدم علیہ السلام کو، بالکل اسی طرح یہودی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف بھیجے ہوئے۔ اس لیے یہ غرور سے بھی پاک ہیں، ان کے اندر جو ہے عبادت گزار علماء بھی موجود ہیں، ان کے اندر تارک دنیا زاہد دنیا فقیر بھی موجود ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ قربت میں یہ کافی حد تک ان کے اندر نرمی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو سنتے ہیں۔ اب یہ 7واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، یہ 7ویں پارے کا آغاز ہے۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ تفیض من الدمع، آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ جب یہ قرآن مجید کو، اس کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، پہچان لیتے ہیں اس حق کو، اپنی حق شناسی کے اثر سے، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے ساختہ فرط جذبات میں آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یقولون، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا اور بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ؟ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے ہم اس کو کیوں تسلیم نہ کریں۔ وہ تکبر نہیں ہے، جو ہی آنکھیں کھلی ہیں، پہچان لیا ہے، وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے
اس وقت جو یورپ ہے، مغربی دنیا جو ہے وہ لرزہ برندام ہے. ان کے جو ہے وہ ان کی پوری جو یہ جھوٹی مذہبی عمارت ہے وہ گرنے والی ہے، اور اسلام جو ہے انتہائی تیز رفتاری سے وہاں پھیل رہا ہے. الحمدللہ یورپ کے اندر اسلام کے پھیلنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ان کے تجزیہ نگار، ان کے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اگر یہی رفتار رہی تو 30 سال بعد مسلمان یورپ کے اندر اکثریت میں ہو جائیں گے اور ہم عیسائی اقلیت میں ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے اس کلام عظیم الشان کا یعنی یہ عملی مظاہرہ اس وقت دنیا کے اندر جاری ہے. اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یورپ میں مسلمانوں کی زندگی کا دائرہ شدید تنگ کر دیا گیا ہے، شدید تنگ کر دیا گیا ہے بلا وجہ. وجہ کیا ہے؟ خوف زدہ ہے کہ یہ تو پھیل رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم پر غالب آ جائیں. وہ تو ہوگا کہ حق جو ہے اس نے بہرحال غالب آنا ہے باطل کے اوپر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کے اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بنیادی بڑا اہم جو ہے فرق بیان فرمایا ہے کہ ان عیسائیوں کے اندر گویا کہ دعوت دین کو، دعوت اسلام کو قبول کرنے کا داعیہ ان کے اندر ان کا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور یہودی جو ہے وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اور یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں صالحین کے اندر داخل فرمائے. یہ ہے ان کے جذبات، یہ ہے ان کا قول. اللہ فرماتے ہیں اس لیے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی اس قول کی وجہ سے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے نیکوکاروں کا جزا، انعام اللہ کی طرف سے. رہے وہ لوگ، وہ یہودی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ان کے لیے فیصلہ وہی ہے اولئک اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ اصحاب النار ہیں. تو یہ آج کی آیات کے اندر گویا کہ ہمیں اہل کتاب میں ان دو جو گروہ ہیں ان کے درمیان میں ایک واضح فرق کر کے ہمیں بتایا گیا. ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر بالعموم کافر تو یہ تین ہی ہیں زیادہ تعداد میں، یا یہودی یا عیسائی یا مشرکین ہیں، کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں یہ تمہارے نمبر 1 دشمن ہیں. اہل ایمان کو فرمایا. اور جو عیسائی ہیں تم گویا ان تک اپنے دین کی دعوت پہنچاؤ. اگر ان کے اندر اس دعوت دین کو قبول کرنے کا ان کے اندر جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے، ان کے دلوں کے اندر نرمی ہے، کیونکہ ان کے اندر عبادت گزار لوگ جو ہے اور جو ہے دنیا سے بیزار لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی یہ ان فرمودات کا عملی مظاہرہ دنیا کے اندر جاری ہے کہ اسلام قبول کرنے کی جو رفتار ہے وہ اس وقت یورپ کے اندر سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. اور پھر ساتھ ہی آگے ایک بار پھر فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے. البتہ یہ جو عیسائی ہیں یہ جو ان کے دلوں کے اندر نرمی ہے اسلام کے لیے، حق کے لیے، تو ان کے لیے جو ہے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی دنیا کے اندر جن لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر نہیں ہے، جن کے سامنے اگر حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کر دیا جائے، وہ گویا کہ حق کو قبول کرنے کے لیے گویا وہ پیاسے ہیں، ان تک پہنچنا، ان تک پیغام پہنچانا اللہ کے دین کا، قرآن کا، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.